السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اسلم بھائی، آپ کا جو دوسرا سوال ہے، آپ بھی اس بات کو سنیں اور دوسروں کو بھی اس بات کو سنائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی نماز سے ریلیٹڈ احکام وہ قرآن و سنت سے یا صحابہ سے ثابت ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو بات ہے کہ نماز کے بعد میں جانماز، سجادہ یا مصلی تھوڑا سا موڑ دینا چاہیے، تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم اگر کتاب و سنت میں، دین میں، شریعت میں اگر اس کو ڈھونڈتے ہیں تو کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ خرافات ہے، بکواس ہے۔ اللہ کے دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی شریعت کے احکام ثابت نہیں ہے، صرف من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے ایسی بات کہنا یا ایسا اعتقاد رکھنا کہ جانماز کو یا مصلی کو موڑ دینا چاہیے کیونکہ بعد میں جن آتا ہے یا شیطان آتا ہے اور آ کے وہاں نماز پڑھتا ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں یا تو رسول اللہ نے بتائی ہو، یا تو صحابہ نے بتائی ہو، یا کسی نے بتایا ہو، کہیں شریعت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب قرآن و سنت کے نصوص سے کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس مصلی پر پھر جن اور شیطان آ کے نماز پڑھتے ہوں، ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اعتقاد رکھنا یا اس طرح سے کوئی حرکت کرنا، یہ بہت ہی بکواس اور خرافات اور غلط بات ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ مان لیں کہ جانماز، چاہے وہ مصلی جانماز یا سجادہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اگر وہ گھر میں ہو یا مسجد میں، اگر اس کو موڑنا اگر بھول گیا مثال کے طور پر، اور اس کے بعد جن آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی مسلمان جن جو نیک صالح ہوگا وہی نماز پڑھے گا، اور وہ بھی ماشاءاللہ جس پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس پر وہ جن بھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ خیر اور برکت اور بھلائی ہے، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو چاہے وہ گھر کے اندر ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ جن آپ کے گھر میں نماز پڑھے تو اور اچھی برکت آئے گی، لیکن ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان الشیطان یدخل البیت اذا دخل صاحبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں آدمی داخل ہوتے وقت میں اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت میں دعا نہ پڑھے تو اس گھر میں شیطان کیا کرتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ اور کھاتے وقت میں اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کھانا کھاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ آج ہمارا رات کا ٹھکانہ اس گھر میں ہے اور کھانا بھی ہمارا اس گھر میں ہے۔ تو بہت خوش خوشی کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں وہ رات گزارتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہمارے ساتھ میں۔ اور اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو کر دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی اس گھر میں رہنا مشکل ہے کیونکہ اس نے دعا پڑھ لیا ہے، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تو پھر وہ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور کھاتے وقت میں اگر بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی اس گھر میں کھانا بھی مشکل ہے، رہنا بھی مشکل ہے، چلو دوسرا گھر ہم تلاش کرتے ہیں۔
تو اس گھر سے, ایمان والوں کے گھر سے شیطان چلا جاتا ہے, شیطان نہیں داخل ہوتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نمازی جانب مصلی کو موڑنا چاہیے کیونکہ وہاں شیطان آتا ہے, کیسی بات ہوئی؟ تو ظاہر بات ہے یہ بات اعتقاد غلط ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھیں. اور ممکن ہے کہ پرانے زمانے میں بوڑھی عورتوں کا یہ عادت تھی کہ بھائی وہ جانماز کو بچے کھندل کے غلط گندا کر دیتے ہیں, کوئی اس کو چلتے ہوئے کھندل دے گا تو اس کا ڈسٹ لگ جائے گا, گندا ہو جائے گا, بچوں کے وجہ سے وہ لوگ موڑ دیتے تھے. تو اس کو یہ سمجھ لیا کہ بھئی وہ موڑنا چاہیے. تو یہ ہمارے گھروں کے اندر جیسے ٹوٹکے ہوتے ہیں, بولے رات میں یہ کام نہیں کرنا, دن میں یہ کام نہیں کرنا, چوکھٹ پہ بیٹھنا نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا, اسی طرح سے وہ بھی ہے کہ بھئی وہ اصل میں کیا تھا کہ بچوں کو گندا نہ کرنے کے لیے انہوں نے موڑنے کی عادت ڈالی ہے گھر میں. اب وہ مسجد میں بھی آ کر وہ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح سے مصلی کو موڑنا چاہیے. جو ساتھی آپ کو بولتے ہیں ان کو بتائیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں جیسے آپ عبادت کرتے ہیں وہاں ملائکہ آتے ہیں, وہاں جن آتے ہیں, وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو موڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر نہ موڑے تو نقصان کیا ہے؟ تو اس طرح سے بد اعتقادی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہے چیزوں میں اور جگہوں میں. بد عقیدگی یہ انسان کے لیے بڑا نقصان اور اس کا ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آدمی کو اس سے چاہیے کہ اس طرح کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں جس سے اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ رکھا ہے اس کو دل سے نکال دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور دعا پڑھا. کیا دعا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا پڑھنے کے بعد شیطان یہ کہتا ہے میں اس آدمی کو کچھ نہیں کر سکتا جس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. گویا ایک دن کے لیے پورا محفوظ ہو جاتا ہے وہ انسان جو یہ دعا پڑھتا ہے. تو مسجد میں داخل ہونے والے کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس دعا کو یاد کریں اور دعا پڑھنے کا اہتمام کریں. مسجد میں داخل ہوتے وقت میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھنی ہے. اور جو پہلے آپ نے دعا بتائی آپ کو اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, یہ دعا پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھنے سے پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو کوئی آدمی 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی حفاظت ہوتی ہے. تو بجائے ایسی چیزیں سیکھنے اور کرنے کے جہالت والے کام, جہالت والی چیزیں لوگوں کو سکھاتے ہیں. بولے تم ایسا کرو, امام صاحب کو بولتا ہے کہ بھئی تم مصلی موڑو کیونکہ شیطان آگے پڑھتا ہے. ارے شیطان آگے کیوں پڑھے گا؟ اگر وہاں تو آگے پڑھتا ہے تو کوئی نیک صالح جن آگے نماز پڑھے گا یا تو فرشتے نماز پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے. تو اس طرح سے ہمیں بہت سارے غلط باتیں جو سکھائی جاتی ہیں, بولی جاتی ہیں گھروں کے اندر, اور بڑے ہو کر یہی خرافات لوگ لے کے گھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.